آج 10 محرم کے دن یہ آیت 3 بار پڑھ لو، فرشتے رزق کی بوریاں لائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے 3 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے، آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، آپ کی ہر مشکل کو حل فرما دیں گے۔ میرے دوستو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، لوگ اس کی عزت کریں، سب کچھ اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہو۔ لیکن یہ تمنائیں، یہ آرزوئیں کب پوری ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان مشکلات میں کیوں ڈال دیا ہے؟ کبھی ہم لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ایک انسان جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ایک نسخہ دے کر فرماتا ہے کہ اے مریض، آپ نے اس دوائی کو کھا لینا ہے، پرہیز کرنا ہے، اسی کے مطابق عمل کر کے پھر آپ کا علاج ہو جائے گا۔ یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز وافر مقدار میں ہو، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما دے گا اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے جو اعمال بتائے ہیں، جو اذکار بتائے ہیں، اگر ہم اس کو اسی کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالی ہماری تکلیفوں والی زندگی، ہماری پریشانیوں والی زندگی، ہماری غربت والی زندگی کو راحت، اطمینان، سکون اور دولت والی زندگی بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، وہ نہیں کرنا ہے جو اللہ ہم سے نہیں چاہتا۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، افضل ترین روزہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ماہ محرم کا ہے، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر عمل اللہ کو محبوب ہے۔ کیوں نہ ہم اس میں ایسے اعمال کریں، ایسے وظائف پڑھیں کہ اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے سال میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، دولت کی فراوانی فرما دے، رزق اتنا نصیب کر دے کہ پورا سال ہم کسی کے سامنے نہ جھکے، ہماری حاجتیں پوری ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے محترم ناظرین کرام، اب جان لیتے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے اور کیسے آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب عمل کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہترین درود ابراہیمی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت ضرورت الگ ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو جب پڑھا، جس نے پڑھا محرم الحرام کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کو رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے، اور رب وہ بے نیاز ذات ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا،
آج آپ کی کروڑوں حاجت ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدق کے دل سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے نماز کے ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ فاتحہ رب کریم کو اتنی عزیز ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے دوران ہر دعا بن مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، در در کی ٹوکری کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں، آپ بے گھر ہیں، اپنے گھر کے لیے پڑھ لو۔ یہ عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ چند منٹ نکال کر یہ عمل پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ کیجیے گا۔ فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص الخاص عمل ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا غنیو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا فتاحو۔ یا غنیو کا معنی ہے اے غنی کر دینے والی ذات، یا فتاحو کا معنی ہے دروازے کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا غنیو یا فتاحو کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا غنیو یا فتاحو کو کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا فتاحو، یا غنیو یا فتاحو، یا غنیو یا فتاحو۔ اس طرح آپ یا غنیو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج 10 محرم الحرام کو یا غنیو یا فتاحو کو پکارے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا رب کریم اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، کیونکہ غنی وہ ذات ہے جو دینے پر قادر ہے۔ جو بھی یا غنیو یا فتاحو کو پکارے گا اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے، اس دن کی برکت سے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آج کروڑوں مانگو تب بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، ضرورت ہو، اس وظیفے کے کرتے اپنی حاجت کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہمارے مشکلات کو حل فرما دے۔ اس مبارک مہینے کی برکت اور فضیلت سے اور اس دن کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے غیبوں سے اسباب پیدا فرما دے، ہماری پریشانیوں کو حل فرما دے۔ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے اس کی زندگی کو راحتوں والی زندگی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔